السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ جو اختتامی دن ہیں رمضان مبارک کے، تو اللہ ان آخری دنوں کے اندر اللہ کی خاص رحمت و برکت جو ہے وہ لوگوں کی اور قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں بخشش اور رحمت لینے کی۔ تو اس حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں شیئر کرنی ہے۔ ویسے تو جو اہل علم کا اور جمہور کا اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ صحیح احادیث کے مطابق آخری عشرے کی کوئی رات ہے، اور اس کی کوئی تعیین نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے، یہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو عام تو جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی کوئی رات ہے، اور پھر یہ بھی احادیث ملتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اس میں سے کوئی ہو سکتی ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ بدلتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو پہلا اوپینین تو یہ ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی رات ہے، اور یہ 21، 22، 23، 24، 25 کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا اوپینین یہ ہے، صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اور پھر جو تیسرا اوپینین ہے اس رات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ زیادہ امید کی جا سکتی، جس کو کہتے ہیں ارجا، عربی زبان میں کہتے ہیں ارجا، یہ ہے کہ یہ 27th نائٹ ہے، یعنی 27 رات ہے، یہ ارجا ہے۔ احادیث کی روشنی میں جو کچھ بیان ہوا ہے تو زیادہ امید اور توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ 27th نائٹ ہوگی، زیادہ توقع ہے، یقینی نہیں ہے۔ نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کسی صحیح حدیث کے اندر کہ یہ 27 کی رات ہے، اور نہ یہ میجارٹی صحابہ کرام کا اوپینین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ نشانیاں ہم نے چیک کی، تو عام طور پر ہمیں 27 کی جو صبح ہوتی تھی، اس کے بعد جو دن آتا تھا، تو اس میں وہ نشانیاں جو ہیں یہ ملی ہیں۔ اور ان صحابہ میں سے صحیح مسلم کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، تو ان کا بھی خیال یہ ہے، اور وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ 27 کی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 27 کی رات ہے؟ تو فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں تو وہ میں نے چیک کی ہیں، تو وہ اس کے بعد جو دن آتا ہے کہ سورج کی جو ہے تیز شعاعیں نہیں ہوتی، شعاؤں کے بغیر جو ہے نا وہ سورج نکلتا ہے، اور وہ رات سکون والی رات ہوتی ہے، اس میں نہ گرمی نہ سردی ہوتی ہے۔ یہ نارمل ملکوں کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے وہ نشانیاں دیکھی ہیں، تو وہ مجھے اسی رات میں اور اس کے بعد جو دن آتا ہے اس میں نظر آئی ہیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ 27th نائٹ ہوتی ہے، اور کچھ اور صحابہ کرام جو ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ 27th نائٹ ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی اسی طرف ان کا جو ہے نا وہ رجحان ہے کہ یہ ارجح ہے، زیادہ توقع ہے کہ یہ 27th نائٹ ہوتی ہے۔ اور پھر امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، اس سورت کی تشریح میں، سورت القدر کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں سائن موجود ہیں، سورت کے اندر ہی نشانیاں موجود ہیں، اشارے موجود ہیں کہ یہ 27th نائٹ ہوتی ہے۔ تو اسی سورت میں اللہ رب العالمین نے کچھ اشارے دے دیے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے پوری کی پوری، اس کے 30 الفاظ ہیں، 30 الفاظ ہیں اس پوری سورت کے، اور اس سورت میں ایک لفظ ہے ہیا، اور ہیا کا معنی ہوتا ہے یہ ہے وہ، یہ ہے وہ۔
تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیا کا لفظ ہے یہ 27واں لفظ ہے، ہیا یہ ہے وہ، تو اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ یہ 27th نائٹ ہوتی ہے۔ اور پھر وہ دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس ایک کے اندر جو ہیں وہ 9 حروف ہیں، اور اگر ان 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو یہ بھی 27 بنتا ہے، 27 بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ یہ 27th نائٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ارجح ہے، زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ 27th نائٹ ہو، لہٰذا آج کی جو رات ہے یہ 26 کی رات ہے، اور کل کی جو رات ہوگی وہ 27 کی رات ہوگی۔ تو زیادہ امید کے ساتھ اور زیادہ توقع کے ساتھ اس میں ہم زیادہ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہیں ہماری عبادات کو قبول فرمائیں۔ اس رات میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس رات کے بارے میں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوتی، لیلۃ القدر ہوتی ہے، میں ضروری نہیں کہہ رہا کہ 27 کی ہوگی، 27 تو ارجح ہے، زیادہ توقع ہے، لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے اس کی کوئی حد ہمیں نہیں پتا، اللہ نے یہ فرمایا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنی بہتر ہے۔ اور پھر یہ بھی کچھ علماء نے بیان فرمایا ہے، یہ جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا 1000 کا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 ہی ہو، یہ بھی کثرت کے لیے بیان ہوا ہے۔ اور کچھ نے تو بڑا زبردست نقطہ بیان فرمایا ہے کہ عربی زبان کے اندر جو الف کا لفظ ہے، الف خیر من الف شہر، عربی زبان میں الف سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے، عربی زبان میں الف سے بڑا کوئی عدد ہے ہی نہیں، کوئی ہندسہ ہے ہی نہیں الف سے بڑا۔ اگر کسی نے کہنا ہو نا، الف کا معنی ہوتا ہے 1000، اگر کسی نے کہنا ہو نا کہ مثلا 1 کروڑ کہنا ہو تو کہتے الف و الفن، ٹھیک ہے، 1 لاکھ اگر کہنا ہو تو کہتے الف و الفن، 1 کروڑ کہنا ہو تو کہتے الف و الف الفن، اور اس کو بھی آگے بڑھنا ہو تو پھر الف کا اضافہ کرتے ہیں، الف سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے، کہتے الف و الف 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 الفن۔ تو اگر عربوں میں بھی جانا ہو تو بس الف کا اضافہ کرتے جاتے ہیں، الف سے بڑا کوئی عدد عربی زبان میں نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، اس کا مطلب صرف 1000 نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی یہ رات ہے کہ جہاں پہ تمہاری گنتی ختم ہو جاتی ہے اور تمہارے پاس کوئی اور لفظ باقی نہیں ہوتا گننے کے لیے، یہ اس سے بھی بڑی رات ہے، یہ اس سے بھی اچھی رات ہے، جہاں تمہاری کیلکولیشن ختم ہو جاتی ہے، یہ اس سے بھی بڑی رات ہے۔ ایک اور نقطہ جو تفہیم القرآن کے اندر سید مودودی علیہ رحمت نے بیان فرمایا، وہ بھی بڑی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اسی رات کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کا اجر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس ایک رات کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کو عزت کے لیے، عظمت کے لیے، زندگی کے بہترین معیار کے لیے زندگی کا ایسا نظام عطا فرمایا ہے اور ایسا پلان عطا فرمایا قرآن کی صورت میں کہ اگر 1000 مہینے بھی دنیا کے بہترین دماغ اکٹھے ہو کر، دنیا ساری کے انٹلیکچوئل اکٹھے ہو کر وہ کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی نظام بنانا چاہیں تو اس سے بہتر نظام نہیں دے سکتے، نہیں بنا سکتے جو اللہ رب العالمین نے ایک رات کے اندر اس انسانیت کو عطا فرمایا ہے قرآن کی صورت میں۔ اور پھر یہ کہ اس رات کو قدر کی رات کہتے ہیں۔ یہ قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو قدر کی رات کیوں کہتے ہیں؟ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ مقرر کرنا، تقدیر، یعنی کہ
اس کو قدر کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ رب العالمین اس پورے سال کے لیے جو تقدیر ہوتی ہے وہ لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جو جو فیصلے اہم ہوتے ہیں اس سال کے لیے اللہ رب العالمین ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اس رات کو، اس لیے اس کو قدر کی رات کہتے ہیں. اور ایک معنی قدر کا عزت ہے، عزت، عظمت، وقار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں عزتیں تقسیم فرما رہے ہیں. وقار بنانا ہو کسی نے، عزت لینی ہو کسی نے، تو وہ یہ رات ہے. اس رات میں اپنی عزت اور وقار کے لیے، اپنی عظمت کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنی عرضی پیش کر دو. اللہ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے. لوگ اپلیکیشن دے رہے ہیں، تم بھی اپنی اپلیکیشن دے دو. اللہ پاک سے عزت کی، اصلی عزت کی درخواست کرو، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی اللہ تمہیں اصلی عزت عطا فرمائے. اور ایک قدر کا معنی جو ہے نا وہ ہوتا ہے تنگ کر دینا. اللہ نے خود قرآن میں یہ ارشاد فرمایا نا کہ اللہ پاک رزق کو بھی تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. یقدر کا لفظ استعمال فرمایا. تو قدر کا معنی تنگ کرنا بھی ہوتا ہے، تنگی. تو اس رات کو لیلۃ القدر فرمایا اس لیے کہ اس رات کو اتنے فرشتے آتے ہیں اپنے کمانڈر حضرت جبریل کی قیادت میں. دنیا میں اتنے فرشتے آتے ہیں اہل ایمان کی زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، ان کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے، ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے. اتنے اللہ رب العالمین فرشتے بھیجتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے نا وہ تنگ پڑ جاتی ہے، جگہ باقی نہیں بچتی. اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور کچھ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں کا جب نزول ہوتا ہے اس رات میں تو فرشتے جو ہیں اہل ایمان سے ملتے ہیں. اور کیا نشانی ہوتی ہے اس کی کہ اہل ایمان سے جب ملتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتوں کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جب کسی کا دل بہت نرم ہو جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ملاقات اس کے ساتھ ہو رہی ہے. اس کے ماحول میں اللہ کے فرشتے ہیں اور کے ساتھ مل رہے ہیں اللہ کے فرشتے. ہر موڑ پر، ہر چوک پر، ہر جگہ پہ لیلۃ القدر کو فرشتے آتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں. جو اہل ایمان اس میں عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی عبادتوں کے ساتھ وہ بھی آمین کہتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں. تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ پوری رات ہوتی ہے، مغرب سے لے کر فجر کا ٹائم سٹارٹ ہونے تک یہ پوری رات ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ایک دم کو لمحہ آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اتنا ہی لمحہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا، یہ پوری کی پوری رات ہے قرآن کے مطابق، مغرب سے لے کے فجر تک. اور اس میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو برکت سے خالی ہو. اور اس رات میں کوئی بھی عبادت کی شیپ میں کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی لیٹے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار و توبہ کر رہا ہے، کچھ بھی کسی بھی طرح کی عبادت اور ذکر کے اندر مشغول ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، تو ہر طرح کا ذکر اور عبادت اس کے اندر شامل ہے. اللہ پاک اس کو اس رات کے اندر بہترین اپنی جناب سے اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ رات جو ہے نا اللہ کی بخشش لینے کی، اللہ سے عزتیں لینے کی، اللہ رب العالمین سے مغفرت لینے کی، اور اپنی تقدیر اللہ جو لکھ رہے ہیں اپنی تقدیر میں اللہ کی طرف سے بہتری کی درخواست کرنے کی یہ رات ہے. تو لوگ بھی درخواستیں جمع کرا رہے ہوں گے، آپ بھی اپنی درخواست جمع کرا دیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی عرضی کو اور درخواست اور اپلیکیشن کو قبول فرما لے. جس کے سامنے کوئی درخواست پیش کی جاتی ہے نا کسی چیز کے لیے، تو یہ عام دستور ہے دنیا کا کہ اس کے ساتھ آپ کی صلح ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. جس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، صلح ہوتی ہے اس کے ساتھ، جب بندہ اس کو کوئی اپلیکیشن پیش کرتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے. اور جس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو بندہ وہ اپلیکیشن پیش کرے بھی تو کیسے قبول ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اس رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں. تو اس سے معافی کی درخواست کریں، اس سے صلح کی درخواست کریں. کتنی خوبصورت بات ہے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اور میرے اور آپ کے لیے پوچھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کی طرف سے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر ملے تو میں کون سی دعا کروں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہے، میرے اور آپ کے آقا نے جو دعا سکھائی ہے، وہ بھی اتنی زبردست اور خوبصورت ہے جو اسپیشلی اس دعا میں مانگنے کے لیے، اللہم انک انت عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں،
آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو یہ عفون جو ہے نا، اللہم انک انت عفون، یہ جو عفون کا لفظ ہے اس کا معنی بھی معافی ہوتا ہے، اور جو مغفرت کا لفظ ہے اس کا معنی بھی معافی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مغفرت کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا، کور کر دینا۔ اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھپا دیں۔ کس سے چھپا دے؟ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوتی پہلے ہی نہیں چھپی ہوتی، اور بعد میں بھی چھپی نہیں ہوگی، تو کس سے چھپا دے؟ انسانوں سے چھپا دے، میرے اپنے آپ سے چھپا دے، فرشتوں سے چھپا دے، باقی مخلوق سے میرے گناہ چھپا دے۔ تو اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو کور کر دیں، چھپا دیں، کسی کے سامنے نہ آئیں۔ یہ ہے مغفرت کا معنی۔ لیکن اللہ کے ریکارڈ میں وہ رہتا ہے، جب ہم قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہوگا۔ لیکن عفون کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے مٹا دینا، ٹو ریموو، ٹوٹلی ختم کر دینا۔ تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم انک انت عفو تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، تو عفون کا معنی ہے مٹا دے، ختم کر دے، کہ میرا ریکارڈ ہی باقی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنے زبردست الفاظ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس پورا عشرہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ طاق راتوں میں، اور پھر اسپیشلی مور اسپیشل 27 نائٹ، یہ ارجا ہے، اس میں زیادہ توقع ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رات کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم اس میں ایسے کام کر سکیں، ایسی عبادات کر سکیں، ایسی دعائیں مانگ سکیں جس سے وہ راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہماری توبہ استغفار کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔